وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ یہ دونوں قرآن پاک کی لمبی صورتیں ہیں، دونوں مدنی صورتیں ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، اور دونوں کو ایک جوڑے کی حیثیت حاصل ہے، اور ان کی بہت فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو زہراوین کہتے تھے، یعنی دو چمکدار صورتیں۔ دونوں کے مضامین بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ جو ہے اس میں ہم نے پہلی امت مسلمہ، ہم سے جو پہلے امت تھی ان کے بارے میں پڑھا، بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا، یہودیوں کے جیوز کے بارے میں پڑھا، اور سورہ آل عمران کے اندر ہم بنی اسرائیل کے اس گروہ کے بارے میں پڑھیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جن کو نصارہ کہا جاتا ہے، عیسائی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نام سے بھی واضح ہے، آل عمران یعنی عمران کی اولاد۔ سیدنا عمران علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے والد تھے، اور اس سورہ کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائی وفد کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو تب یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، اور اس سورت کی جو آخری 10 آیات ہیں وہ بھی بہت فضیلت والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری 10 آیات تہجد کے وقت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ان دونوں صورتوں کی فضیلت پر ایک دو احادیث پڑھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور اس کے پڑھنے والوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے رہے۔ قرآن کی صورتوں میں سب سے آگے آگے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی، گویا وہ دو بادل ہیں یا دو سیاہ بادل اور ان کے درمیان روشنی ہے، گویا کہ وہ پرندوں کی دو قطاریں ہیں جنہوں نے پر پھیلا رکھے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کے نور اور ہدایت اور ان کے اجر کی بنا پر ان کو زہراوین یعنی دو روشنی اور نور والی صورتیں کہا ہے۔ تو آئیے سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، اور وہ کون ہے؟ الحی القیوم، زندہ ہے اور قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو اسماء اعظم اس میں یوز ہوئے ہیں اس آیت میں۔ اللہ کے وہ بابرکت نام جن کے توسط سے اللہ کو اگر پکارا جائے، اللہ سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ اسماء اعظم ہم آیت الکرسی میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ الحی، اللہ خود سے خود زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اللہ نے باقی ہر چیز کو زندگی بخشی ہے، اور اس کائنات کی زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز کو موت آ جانی ہے، ایک دن سب نے ختم ہو جانا ہے، مگر اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ رہے گی۔ القیوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی بنایا، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی بنایا ہے، ان کو اللہ تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کی جو یہ صفت ہے نا القیوم، اس پر انسان کی عقل بھی جو ہے وہ ایمان لے آتی ہے، اور ویسے بھی جو ہے نا عیسائیوں کے جو صحیفے تھے یا جو ان کی کتابیں تھیں نصارہ کی، اس میں بھی اللہ کی یہ صفت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی عقلاً بھی اگر انسان دیکھے کہ یہ جو پوری کائنات کا نظام ہے وہ خود سے خود تو نہیں چل رہا نا، کوئی ان کو چلانے والا ہے، کوئی ان کو تھامے ہوئے ہے، اور اللہ ایک اکیلا واحد ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمیں زندگی دینے والا ہے، اور وہ زندگی دینے کے بعد اپنی پوری خلق کو قائم بھی رکھے ہوئے ہے۔ یعنی ہمارا یہاں کس طرح سے
رہنا ہوگا، کس طرح گزر بسر ہوگا، اس کے تمام اسباب اللہ نے مہیا کیے، اور ہم کیسے یہاں زندگی گزاریں گے اس کے لیے بھی پورا ایک نظام قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تھامے ہوئے ہے اور ہمیں قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ تھی سورہ آل عمران کی پہلی آیت۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔